نوریا از دیٹ یو؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ 6 ماہ بعد کیا 1 سال بعد بھی اس لڑکی اپنے کسی بھی کلاس فیلو سے مل کر اتنی حیران نہ ہوتی جتنی ابھی ہو رہی تھی۔ اور حیران کرنے والی چیز اس کا یہاں ہونا نہیں بلکہ اس حال میں ہونا تھا۔ اسے نوریا کو پہچانے میں مشکل تو نہ ہوئی لیکن دقت ضرور ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 6 ماہ پہلے والی سرخ و سفید رنگت والی نوریا نہیں تھی۔ وہ تو کوئی مجبور اور لاچار لڑکی تھی جس کے کپڑے بوسیدہ اور چہرے پر جانے کتنی صدیوں کی تھکن تھی۔ ہاں میں وہی ہوں سپکا، کیسی ہو تم؟ چہرے پر مردہ سی مسکراہٹ لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ سپکا کا دل کیا کہ اسے مسکرانے سے روک دے کیونکہ کتنی تکلیف تھی اس کی مسکان میں۔ نوریا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے قریب پہنچی۔ بس کیا بتاؤں یار، زندگی ظاہر ہو گئی ہے مجھ پر، اور زندگی ظاہر ہونے لگے تو پہلا نشانہ چہرہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں شدید تھکن تھی۔ ایک ریلا کسی سیلاب کی طرح اس کی آنکھوں سے جاری ہوا تو سپکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں ایک طرف صوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھی۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ میں نے اپنا حق استعمال کیا تھا، غلط کیا تھا، بہت غلط۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی سسکیاں سپکا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی۔ اپنا حق تو اس نے بھی مانگا تھا اور مانگنے کا درد اسے بھی ملا تھا۔ رکو تم پانی پیو پہلے۔ جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر نوریا کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ بولی، تمہیں پتا ہے سپکا، جب اس دن تم نے مجھے باتیں سنائی اور بتایا کہ کیسے تمہارے بابا نے تمہاری بات پر ریئیکٹ کیا تھا، تمہیں ڈانٹا، اور پھر روز نے بتایا کہ تمہارا اسی لڑکے سے زبردستی نکاح کروا دیا گیا، تو میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ابراڈ سے آئی لڑکی اور اتنی لبرل فیملی سے تعلق ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم نے صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے مذاق بھی اڑایا دل ہی دل میں تمہارا، لیکن جانتی ہو جب مجھے میرے حق کے لیے آواز اٹھانے کی سزا دی گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ عورت چاہے مشرق کی ہو یا مغرب کی، آواز اٹھانے کا حق اسے نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی ہو۔ سپکا کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کیسے حوصلہ اور تسلی دے۔ اور سپکا تم بہت لکی ہو یار، تمہاری سزا کی مدت بہت چھوٹی قرار دی گئی، تمہیں سمجھنے والے بھی آس پاس ہی تھے، تم پر زندگی تنگ نہیں کی گئی۔ اپنے آنسو پہنچتی وہ یوں ہی ہنس رہی تھی جیسے کسی مردے کو نہلایا جائے تو بعد میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو تو یہ کیسے مسکرا رہا ہے، اور اس کی مسکراہٹ بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ تم کہتی ہوگی کہ یہ سب کیسے معلوم مجھے؟ روز سے پوچھتی تھی میں سب کچھ، تم نے مجھے دوست نہیں سمجھا لیکن میں نے ہمیشہ دوست ہی سمجھا تمہیں۔ سپکا نے سر جھکا لیا تھا۔ پرانے قصے یاد کرنا ہمیشہ خوشی نہیں دیتا، کچھ یادیں ہم بس مٹا دینا چاہتے ہیں، نام لینا چاہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے انہیں بھول جانا چاہتے ہیں۔ ارباز ملک MNA سلیکٹ ہوا تھا ہمارے حلقے کا۔ میرے چھوٹے بھائی کو بہت شوق تھا سیاست میں جانے کا، بلکہ یوں کہو کہ اپنی قسمت بدلنے کا۔ مڈل کلاس لوگوں کے بچوں کو ہوتا ہے نا اکثر شوق کہ اپنی قسمت بدل ڈالیں۔ اکثر کی بدل بھی جاتی ہے لیکن وہ بدلاؤ قابل قبول نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے ذہن میں مسلسل نوریا کی باتیں گونج رہی تھی۔ سپکا میرے بھائی نے کچھ نام نہاد معززین کو ملا کر ارباز ملک کو گھر بلایا، دعوت کا اہتمام ہوا، اور جانے کیسے ارباز کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو پھر تو گویا جیسے معمول بن گیا اس کا روزانہ۔ میرا بھائی ہر وقت اس کے گن گاتا پھرتا، بیٹھک سے راہداری اور پھر صحن میں سجنے والی یہ محفلیں میرا حلق خوش کیے رکھتی۔ اماں بھی شاید اس بدبخت کی نظریں پہچان گئی تھی جب ہی مجھے چھپاتی پھرتی، لیکن ایک دن وہ کھل کے ظاہر ہوا۔ میرا بھائی اتنا خوش تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اسے علاقے کا صدر بنا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کو یہ اعزاز کس کے عوض ملا ہے۔ مجھے 40 سال کے اس آدمی سے شادی نہیں کرنی تھی، مجھے اس کی تیسری بیوی نہیں بننا تھا۔ میں نے احتجاج بلند کر دیا، اپنا حق سمجھ کے انکار کر دیا رشتے سے، لیکن گھر میں آتی دولت، محلے میں ملتی عزت، میرے گھر والوں کو اس جواری، نشئی اور گندے انسان کے سارے عیب نظر آنا بند ہو گئے۔ میری ماں کو تکلیف تھی، میرا باپ بھی دکھی رہتا، لیکن بیٹے کے سامنے انہیں مجبور ہونا ہی پڑا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کا شوق سے چڑھ گیا تھا۔ میں روئی، تڑپی، ماں کے جڑے ہاتھوں پر سر رکھ کر روئی، باپ کے جھکے سر کو دیکھ کر روئی، بڑے بھائی بھابھی کی التجائیں سن کر روئی،
چھوٹے بھائی کی مار کھا کر بھی روئی، لیکن شادی والے دن گھر سے بھاگتے ہوئے میری آنکھ میں ایک قطرہ نہیں تھا۔ میں بہت دور بھاگ نہیں سکی۔ میرے بھائیوں نے ملکوں کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈ نکالا۔ میرا نکاح پڑھوایا گیا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ نہ نیا جوڑا پہنا، نہ بال بنائے، ہاں بس سنگار کیا تھا میں نے۔ ہونٹوں پر خون تھا، گالوں پر تھپڑوں کے نشان، اور سر پر جوتے کا نشان بھی تھا۔ بھائی کے سامنے ارباز نے مارا تھا مجھے، مٹی بھی لگی تھی میرے ماتھے پر۔ بات کرتے کرتے وہ بے ربط ہوئی تھی۔ اسی وقت سپکا چونکی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی باتیں سوچ رہی تھی، تبھی وہ فوراً گاڑیوں کے ہارن سن کر ہوش میں آئی تھی۔ میم، پچھلی گاڑیاں ویٹ کریے، آپ یا تو باہر نکلیں یا گاڑی آگے بڑھائیں۔ غائب دماغی سے ٹریفک سارجنٹ کو دیکھ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے گاڑی لاک نہیں کی تھی اور نہ ہی پولیس والے کی کسی بات کا جواب دیا، بس وہ ایک طرف بڑھنے لگی۔ اسے پیچھے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے کانوں میں گونجتی نوریا کی آواز کے۔ سپکا میں ساری رات تڑپتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آیا۔ صبح بہت روشن تھی لیکن میرے لیے بہت بے رحم اور اندھیری ثابت ہوئی۔ طلاق دیتے وقت بھی وہ نشے میں تھا، لیکن میں نشے میں نہیں تھی، اور اتنا سسک چکی تھی کہ صرف ایک نظر ہی اسے دیکھ سکی، جس نے اپنے نوکروں سے کہہ کر مجھے گاڑی میں پھینکوا دیا۔ اس کا گارڈ مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی کہاں سے گزری، رستے میں کیا آیا کیا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہوش تو مجھے 3 دن بعد آیا جب ایک عورت نے تھپڑ مار کر جگایا۔ درد نہیں ہوا تھا مجھے تب، لیکن بعد میں ہوا جب گھنگروں کا شور اور مانی خیز کہہ کے میرے کانوں تک پہنچے۔ میری روح تک لرز گئی وہ سب دیکھ کر۔ میری حالت خراب تھی، اس لیے مجھے ابھی کام سے نہیں لگایا گیا تھا۔ ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور میں دن رات یہی سوچنے پر مجبور رہتی کہ میری غلطی کیا تھی۔ کیا صرف یہ کہ میں نے اپنا حق مانگا، یا پھر یہ غلطی تھی کہ اپنے باپ اور بھائی سے میں نے اپنا حق مانگا؟ سورج غروب ہو رہا تھا، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، لیکن سپکا وہ آج لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بنا سمت کا تعین کیے چلتی جا رہی تھی۔ سپکا نے بھاگنے کی کوشش 3 بار کی لیکن ناکام ہوئی، لیکن جانے تیسری بار مجھ پر کس کو رحم آیا، ان طوائفوں کو، قسمت کو، یا خدا کو؟ معلوم تھا کہ اب مجھے قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی جانے کس آس کے تحت میں گھر پہنچ گئی، جس کے دروازے پر مجھے دیکھتے ہی کنڈی چڑھا لی گئی۔ مجھے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ میں ایک خرافہ ہوں، بے غیرت ہوں، جو پہلے باپ کے گھر سے بھاگی اور پھر شوہر کے گھر سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ۔ میں خرافہ تھی، میں طوائف تھی، اور مرتبہ واقع چکی تھی، صرف لاش اٹھائے پھر رہی تھی۔ ایک دل کیا کہ واپس وہیں چلی جاؤں جہاں سے آئی تھی، لیکن پھر جانے کیسے یہ قدم اس طرف مڑ گئے۔ اس کی سسکیاں سپکا کو ہر طرف سے سنائی دینے لگی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ ایک زندہ لاش ہی تھی۔ وہ لاش کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ جب ایک گرلز ہاسٹل میں سپکا نے اس کی رہائش کا انتظام کیا تو تب بھی وہ ایک لاش کی طرح ہی کھڑی تھی، خالی خالی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتی۔ سپکا کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک لاش ہی ہے۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں چھل ہو گئے تو درد کے احساس نے اس کے سارے سوئے ہوئے حواسوں کو بیدار کیا۔ اس نے ذرا غور کیا تو اپنے گھر سے 2 بلاک آگے نکلا گئی تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی کہ وہ کیسے اتنا پیدل چل لی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ گھر سے جاتے وقت صبح گاڑی میں تھی۔ گھر کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ خود کو سوالوں کے لیے تیار کرتی وہ بابا کی طرف بڑھی، جو ایک پولیس والے کے ساتھ پریشان حال کھڑے تھے۔ بابا! اس کی پکار پر وہ یک لخت مڑے تھے۔ سپکا، تم کہاں تھی بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کو کندھوں سے تھامے وہ شاید ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسے خود پر بہت افسوس ہوا۔ جی ٹھیک ہوں میں بابا، یہ کہہ کر ان کے چہرے کے گرد ایک پل کو ہاتھ رکھا اور پھر بنا کسی طرف دیکھے وہاں سے اندر کا رخ کر لیا۔ ایک نظر اپنی گاڑی کو دیکھا جو پورٹیکو میں کھڑی تھی، اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سر، آئی تھنک شی از ناٹ ویل۔ آپ کائنڈلی ان پیپر پر سائن کر دیں، ہم کوئی سوال جواب نہیں کریں گے ان سے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر انہوں نے مشکور نظروں سے انہیں دیکھا اور پیپرز پر سائن کر دیے۔ شکریہ آفیسر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اٹس اوکے سر۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ دل ہی دل میں فکر مند ہوتے ہوئے انہوں نے گیٹ بند کیا اور اندر کا رخ کیا۔ سپکا ننگے پاؤں لاؤنج کے بیچ میں کھڑی تھی، کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی ہوئی۔ سپکا بیٹے بیٹھو۔ اس کا بازو تھام کر انہوں نے بٹھانا چاہا جب وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا سپکا؟ کیوں میرا دل دہلا رہی ہو؟ تم بتاؤ مجھے کیا ہوا؟
بابا وہ نوریا، اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ بیٹا کون نوریا؟ یہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کے کندھے کو تھام کر انہوں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نوریا میری دوست بابا۔ بابا کی گود میں سر رکھے وہ آنکھیں بند کیے اب کچھ مطمئن تھی۔ دکھ کہہ لینے اور بابا کے کندھے سے لگ کر رو لینے کے بعد اسے بہت سکون ملا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ میں اس کا ہاسٹل میں ایڈمیشن کروائی ہوں بابا۔ تو بیٹا اسے یہاں لے آتی نا تم؟ نہیں، وہ یہاں نہیں آنی چاہتی بابا۔ اس کی بات پر بابا نے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ پریشان تھے نوریا کے لیے، لیکن اس سے زیادہ پریشان وہ سبکا کے لیے تھے، جو یقیناً یہاں تک چپ ہونے والی نہیں تھی۔ آنے والی طوفان کی سرسراہٹ انہیں ابھی سے سنائی دینے لگی تھی۔ ارے ارون، مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا تمہیں؟ کل تمہارے سسر سے ملاقات ہوئی، میری بلکہ بھابھی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ تینوں دوست اس وقت جم میں ورزش کرنے میں مصروف تھے جب علی نے ارون کو کہا۔ ارون جو ویٹ لفٹنگ میں مصروف تھا اپنا کام ترک کر کے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، تمہاری ملاقات کہاں ہوئی ان سے؟ وہ ہرگز حیران نہ ہوتا اگر اس کا یہ دوست انسپیکٹر نہ ہوتا، اور ایک پولیس والے سے خوشگوار حالات میں ملاقات ناممکن ہے، یہی سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔ یار کیا بتاؤں تمہیں، بھابھی اپنی گاڑی اور موبائل بیچ سڑک پر چھوڑ گئی تھی، وہی لوٹانے گیا تھا۔ ارون نے دل ہی دل میں اس سوچ کو کہ سبکا کا دماغی توازن خراب ہے تصدیق کی مہر لگائی۔ لیکن یار پتہ ہے وہ بہت پریشان تھی۔ میرے وہاں ہوتے ہی ان کی آمد ہوئی تھی، ان کو دیکھ کے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کتنی دور سے پیدل چلی آ رہی ہیں۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ علی جانتا تھا کہ ارون کے تعلقات ابھی تک سبکا سے بحال نہیں ہوئے، اس لیے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ یار کیا تمہاری صلح نہیں ہوا بھابھی سے ابھی تک؟ عبداللہ کی بات پر ارون نے سر جھٹک کر سوچوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ یار میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، اب تم دونوں کام کرو اپنا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اب ان دونوں کو کیا کام کرنا ہے، جب ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ویسے لڑائی صرف تمہاری طرف سے ہی لگتی ہے، بوتیک کا سائن بورڈ دیکھ کے تو یہی لگتا ہے مجھے۔ عبداللہ کے معنی خیز لہجے پر علی نے کہہ لگایا، جبکہ اس نے سائیکلنگ پیڈ پر بھاگتے ہوئے عبداللہ کی سائیکل سپیڈ بڑھا دی، اور اگلے ہی لمحے عبداللہ نیچے تھا دھڑام کی آواز کے ساتھ۔ اب کی بار علی کے ساتھ ارون کا کہہ شامل تھا، اور عبداللہ کی خونخوار نظریں ان دونوں پر تھی۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے ارون کی نظر سبکا پر جا ٹھہر گئی، جو مصروف سے انداز میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، لیکن پیچھے سے شاید اس کے گارڈ نے اسے پکارا جو وہ رک گئی، اور ارون کو ایک ہفتے قبل کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہائے ارون، کیسے ہو؟ چہکتی ہوئی آواز پر گاڑی کا لاک کھلتے ہوئے ارون کے ہاتھ رک گئے۔ سبکا اسے گاڑی نکالتا دیکھ کر قریب آ رکی تھی۔ وہ اکثر ہی ایسا کرتی، جب بھی کہیں آتے جاتے سرسری ملاقات ہوتی تو یوں ہی اس کا حال احوال دریافت کر لیتی۔ کہیں نظر ہی نہیں آتے آج کل؟ ہاں بھائی، مصروف انسان ہو۔ خیر کبھی اپنی گرل فرینڈ کے لیے بھی کوئی ڈریس لے لیا کرو میری بوتیک سے۔ اس کی بے تکی نان سٹاپ بات سن کر اسے کوفت ہوتی۔ گرل فرینڈ والا شوشہ ازمیر کا چھوڑا ہوا تھا، جس کی تردید کرنا اسے ضروری نہیں سمجھا۔ اسے نظر انداز کر کے اس نے اپنی گاڑی ان لاک کی اور اندر بیٹھ گیا۔ بائے۔ سب کا ہاتھ ہلا کر مسکرائی تھی، اور ارون کو سارے رستے مسکراہٹ کسی گڈ لک وش کی طرح مسکرانے پر مجبور کرتی رہی۔ تقریباً یہ ہر دوسرے دن کا معمول تھا۔ ابھی وہ سبکا کی طرف سے اسی گڈ لک کا منتظر تھا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی کہ سبکا نے ایک نظر سے دیکھا ضرور تھا، لیکن اگلے ہی پل اپنی گاڑی وہاں سے نکال کر لے گئی۔ اسے کیا ہوا؟ خود سے ہی سوال پوچھتا وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے مجھے کیس کروانا ہے نوریا کے بھائیوں اور ارباز ملک پر۔ وہ دونوں باپ بیٹی سیٹنگ ایریا میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب سبکا کی بات پر محسن علی نے لب بیچے۔ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے معلوم ہے یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے؟ بابا کے طنز پر وہ سیدھی ہوئی کہا۔ بابا وہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہاں تو جب وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو تب بات ہوگی اس بارے میں۔ ان کے اٹل انداز پر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ نہیں بابا، تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ اچھا، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارے فیصلے میں تمہارا ساتھ دے گی؟ بابا کے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر کہا، لیکن بابا یہ اس کا حق ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے۔ بیٹا ایک بار حق کی بات پر حال دیکھ رہی ہو تم اس کا نا، اب کیا مزید حق دلوانا چاہتی اس کو؟ زندگی سے آزادی کا حق؟ بابا کے سرد اور تیکھے انداز پر وہ دہل کر رہ گئی۔ لیکن بابا وہ اس کی جگہ آپ کی سبکا بھی ہو سکتی تھی۔ سبکا، مائنڈ یور لینگویج! وہ چیخ اٹھے تھے
ان کا دل کیا کہ اسے 2-3 تھپڑ بھی لگا دے، لیکن وہ کنٹرول کر گئی۔ دیکھ لیا بابا، اپنی بیٹی کا سوچ کر ہی تکلیف ہوئی آپ کو، اور جس پر بیتی ہے وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا۔ محسن علی جانتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح انہیں منا لے گی، لیکن اس بار وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ بابا یہی سبق تو آپ پڑھاتے رہے تھے مجھے، اور جب عمل کرنے کی باری آئی تو آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ باپ تھے اچھے کا سبق تو سب ماں باپ دیتے ہیں، لیکن اچھا کرنے کے بعد ملنے والی چوٹوں سے بھی وہی ماں باپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ بوتیک جاتے ہیں اس نے پہلا کام نوریہ کو یہی بتانے کا کیا تھا۔ نوریہ اس کی بوتیک میں ڈیزائنر اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے لگی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے کام کرتے ہوئے۔ اس کی حالت اب کافی بہتر تھی پہلے سے۔ جو کچھ وہ کھو چکی تھی اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، لیکن زندگی تو گزاری جا سکتی تھی جو وہ گزار رہی تھی۔ نہیں سبکا، مجھے کہیں نہیں جانا پلیز۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن اب میں اپنی وجہ سے تمہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ نوریہ اس کی بات سن کر تحمل سے بولی، لیکن سبکا کو اس کا جواب کچھ خاص پسند نہ آیا۔ تو تم چاہتی ہو کہ ایسے لوگوں کو دندناتا چھوڑ دیا جائے تاکہ کل تم جیسی کئی نوریہ وجود میں آئے؟ اس کے غصے بھرے لہجے پر نوریہ نے سر جھکایا۔ یہ نوریہ ملک ارباز کی وجہ سے نہیں، یہ تو اپنے باپ اور بھائی کی وجہ سے ہے، اور ایسی کئی نوریہ تب تک پیدا ہوتی رہیں گی جب تک ان کے باپ اور بھائی چاہیں گے، اور تم اس سب کو روک نہیں سکتی سبکا۔ وہ چند دن میں پڑی تھی زندگی کو، لیکن سبق بہت کڑے ملے تھے اسے۔ تو ہم تمہارے بھائیوں پر بھی کیس کروائیں گے نوریہ، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، پلیز میرا ساتھ دو۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے منا رہی تھی۔ اسے ماننا ہی تھا کیونکہ اپنے مسیحا کی بات وہ ٹال نہیں سکی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اچھا ہی ہوتا جو وہ ٹال دیتی یہ سب کچھ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگی جب ایک مرد نوریہ سے ٹکرایا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ سبکا غصے سے تڑکی جبکہ نوریہ کانپنے لگی۔ سوری میڈم۔ نوریہ کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو سبکا کا دل کیا کہ اسے ایک لگا دے، اور غصے کا گراف تھوڑا اور بڑھا جب اسے جم میں جاتے دیکھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، یہ سب ارون کی جم کی فضولیات ہیں۔ خود کبھی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا اور دوسروں کو راہ چلتی لڑکیوں کو ٹکرے مارنے کی ٹریننگ دلواتا ہے۔ نوریہ کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی کی طرف بڑھتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی تو نوریہ ہلکے سے مسکرائی۔ شکر ہے لڑکی کہ تم مسکرائی، لگتا ہے کہ تمہیں ہنسانے کے لیے مجھے میرے شوہر کی برائیاں کرنی پڑیں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی مسکرا کر بولی، اور انہیں باتوں میں اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ ایک گاڑی نے پولیس اسٹیشن تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی؟ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ کر ملک ارباز اپنے مخبری سے پوچھا۔ یہ وہی تھا جو نوریہ سے ٹکرایا تھا؟ جی ملک صاحب، 100%، اور میں نے خود اسے پولیس اسٹیشن جاتے دیکھا اس بوتیک والی کے ساتھ۔ اسی دن کے لیے منع کرتا تھا تمہیں، الیکشن نزدیک ہے، اور اب اگر اس کی ہوا پریس والوں کو لگ گئی تو گھر بیٹھے ہی ہم ہار جائیں گے یہ الیکشن۔ ملک زوار کا غصہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ فکر مت کریں ابا جی، میں اچھے سے ایسی عورتوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ لیکن ملک صاحب وہ بوتیک والی بہت بڑے خاندان کی بہو ہے۔ مخبر نے ملکوں کو خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں تو کیا بڑے خاندان کی بہو کو آگ نہیں لگتی کیا؟ اس کے معنی خیز لہجے پر ملک زوار نے اسے دیکھا تو اس نے سارا پلان انہیں سمجھایا۔ اور ہاں، اس لڑکی نوریہ کی لاش تک نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو حکم سرکار۔ مخبر سر جھکائے باہر نکل گیا تو ملک زوار کی پرسوچ نظریں بیٹے پر جم گئی تھی۔ وہ ڈنر کے بعد ابھی کمرے میں آیا تھا جب سیل فون پر ہوتی رنگ ٹیون نے اپنی جانب اس کی توجہ کھینچی۔ علی کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ یار علی، تم اس وقت بھی چین کیوں نہیں؟ علی کی بات سنے بغیر ارون نے کہا تو وہ بولا، ارون سیریس بات ہے یار، پلیز بات سنو۔ ہاں تو کیا ہوا، خیریت ہے؟ یار خیریت تو نہیں، بھابھی آئی تھی آج پولیس اسٹیشن۔ علی جو اسے سب کچھ بتاتا چاہ رہا تھا، ارون کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ یار یہ بہت مشکل کام ہے، ایسے بہت سے کیس روز فائل ہوتے ہیں اور بنا کسی تردید اور تصدیق کے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں۔ ملک ارباز جیسے لوگوں پر ان کیسز کی وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، الٹا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ تم بھابھی کو سمجھاؤ یار۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات، تھینک یو یار۔ موبائل بند کر کے ارون نے سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہوتی تھی، لیکن اس بار صرف عزت کی نہیں جان کی بھی بازی لگا دی تھی اس لڑکی نے۔
وہ ابھی گاڑی میں ہی تھی جب اسے بوتیک کے سامنے گندگی اور اس پر موجود کپڑوں اور ڈمیز کے ڈھیر دکھائی دیے۔ وہ پریشانی کے عالم میں جلدی سے گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے وہاں پہنچی جہاں لوگوں کا جھرمٹ تھا اور ایک شخص زور زور سے کچھ بولتا پیٹرول کپڑوں پر چھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی بھیڑ میں سے جگہ بناتی وہ تیزی سے وہاں آئی جہاں اس کی ورکرز پریشان کھڑی تھی اور گارڈز کو شدید مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور کچھ لوگ اسے دونوں بازو سے پکڑے کھڑے تھے۔ اے بی بی، اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ یہاں سے، ایک بھاری ڈیل ڈول والے شخص نے اپنی گہری سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ میرے سامنے میری بوتیک کا یہ حال کریں گے اور میں خاموشی سے تماشا دیکھتی رہوں گی؟ اور چھوڑو گارڈ کو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ بھڑک کر بولی تھی اور گارڈ کو جکڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، او اچھا، تو یہ ہے فساد کی جڑ، لگا دو آگ اس کی بوتیک کو، فحاشی کا اڈا کھولا ہوا اس نے۔ تیل ڈالنے والے آدمی نے جیب سے لائٹر جلا کر ان کپڑوں پر پھینک دیا۔ تب ایک شعلہ سا بھڑکا تھا۔ سبکا بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ آگ اس کو بھی چھو جاتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آگ نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کس حق سے یہ سب تماشا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنے مجمع میں واحد تھی جو چیخ رہی تھی، کیونکہ جمع پونجی بھی اس کی لٹ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ایک پولیس والا بھی کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ پولیس آفیسر کی طرف بڑھی۔ مجمع پیچھے کی طرف ہونے لگا کیونکہ اب وہ مشتعل لوگ بوتیک کے شیشے توڑ رہے تھے۔ بی بی، یہ ہتک کے عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ جو 7 مردوں کا جم ہے، یہاں بھرتیاں بہت بڑھنے لگی ہیں۔ ہر وقت مجمع کھڑا رہتا ہے۔ شکایت آئی ہے اوپر سے کہ یہ جگہ بوتیک کے نام پر کوئی اور ہی کاروبار کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پولیس والے کا لہجہ حقارت سے بھرا تھا۔ سبکا ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ چیخی، یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور بی بی حوصلہ کرو، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تمہاری یہ جو ورکرز ہیں نا، ان کا تعلق… وہ مزید کچھ بول رہا تھا جب وہ چیخ اٹھی، بس، میں اور بکواس نہیں سن سکتی کسی کے بارے میں۔ اس کی گرجدار آواز پر اس کے ورکرز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ آج بھی ان کے لیے لڑ رہی، لیکن وہ لوگ خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آواز نیچی رکھو بی بی، ورنہ ابھی تھانے کی سیر کروا دوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبکا کو آج سے زیادہ یہ آواز اتنی اچھی کبھی نہیں لگی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اندر سرایت کر گیا تھا۔ ارون، دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو تھام کر بولی۔ ارون نے بالکل غیر ارادی طور پر اس کے کندھے کے گرد بازو باندھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پولیس والی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں جو بھی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس کے لہجے کی سختی اور سر سے پاؤں تک بولتی عمارت نے پولیس والے کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یقیناً یہ بندہ کوئی بہت بڑا اثر و رسوخ والا ہے۔ دیکھو، اس جگہ کے بارے میں ہمیں غلط باتیں پتہ چلی ہیں۔ پولیس والے نے مینو ان ساری بات اور ان کو بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ اگر باتیں ہمارے جم سے پھیلی ہیں تو آگ جم کو لگانی چاہیے، نہ کہ بوتیک کو۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا جب ایک گرجدار آواز میں بولا۔ لوگ اب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں صرف تماشے سے غرض تھی، جہاں بھی لگے توڑ پھوڑ کرنے والے بھی اب ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ اوہ، تو یہ ہے بوتیک کا مالک؟ ہاں، آنکھوں دیکھا ثبوت بھی مل گیا۔ اب تو کیسے مشترکہ شرکت داری سے ان کا کام چل رہا ہے؟ لگاؤ آگے اس جم خانے کو بھی۔ ایک آدمی آگے آیا تو اشارہ ان دونوں کی طرف تھا۔ سبکا اس کی نظریں محسوس کر کے زمین میں گڑ گئی۔ شٹ اپ، شی از مائی وائف۔ اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں، کہ جب اب بات ہماری عزت پر آئی اور آپ سب لوگ جو یہاں تماشا دیکھنے کھڑے ہیں نا، آپ پر تو افسوس بھی نہیں کر سکتا میں۔ سبکا کو گھیرے میں لیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارون رکو، وہ سب تباہ کر دیں گے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، گاڑی میں بیٹھو، میں ہوں نا۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فون پر اس نے کسی کا نمبر ملا کر کان سے موبائل لگا لیا۔ علی، مجھے یہ مسئلہ آج حل ہوا چاہیے۔ یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ مجھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانی ہے اب۔ اس کا غصہ کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سبکا گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ وہ گاڑی سے باہر کھڑا علی کو ساری بات بتا کر کہہ رہا تھا، ابھی تم یہ سب ختم کراؤ، وہاں سے بیچ سڑک پہ یہ تماشا میری برداشت سے باہر ہے۔ میرے گھر کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم ان سب کو ابھی کے ابھی اریسٹ کرو۔ وہ غضبناک ہو رہا تھا۔ علی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن اس پولیس والے کا انداز اور بوتیک کا وہ حال اس کی برداشت سے باہر تھا۔
اوکے میں آ رہا ہوں ارون، کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، تب تک اس پولیس والے کو معطل ہو جانا چاہیے۔ علی نے اسے یقین دلایا، تب اس نے موبائل جیب میں رکھا اور گاڑی میں بیٹھا۔ یہ لو پانی پی لو۔ نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، مجھے گھر جانا ہے۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ دیکھو ایسے تو میں گھر نہیں لے جا سکتا، انکل پریشان ہوں گے۔ نہیں بابا آفس گئے ہیں۔ ارون کے بڑھائے گئے ٹیشو سے منہ پوچھتے ہوئے بولی، سپکا ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا نا۔ آپ نے دیکھا اس نے اتنے برے طریقے سے بات کی اور کتنا گھٹیا الزام لگایا۔ بات ختم ہونے سے پہلے وہ ایک بار پھر اونچی آواز میں رونے لگی تو وہ بولا، میں نے کہا نا اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی سپکا۔ ارون نے اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگایا جو بکھر کے رو پڑی تھی۔ اور اسی دن کے لیے میں منع کرتا تھا تمہیں، دنیا ویسی نہیں جیسے تمہیں لگتی ہے، یہ تو بہت مختلف، بہت حیران کن اور بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں ہر موڑ پر ٹکرانے والے تمہارے ارد گرد موجود لوگوں جیسے نہیں، تم ہر مرد کو اپنے بابا جیسا مت سمجھا کرو، یہاں اہمیت رشتوں کی ہے، انسانیت کی نہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی کمر تھپکتے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی شرٹ گیلی ہوتی جا رہی تھی، لیکن نہ سپکا کو کسی چیز کا احساس تھا نہ ارون کو۔ وہ دونوں اس وقت جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوئی تو ارون نے سے پوچھا، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ وہ وہی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ ڈھیر سارا رونے کے بعد وہ اب بھی وہ کچھ بہتر تھی۔ دیکھو سپکا، دکھ تکلیف خود بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، انہیں ظاہر ہونے کے لیے آنسو کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جب تکلیف برداشت سے باہر ہو تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اور ہاں میں ابھی ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ لے جاتا ہے گاڑی اور تمہیں بھی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سپکا نے اس کے سمجھانے پر سر سے ہلایا تھا۔ ان کی گاڑی بوتیک سے کافی دور کھڑی تھی، اس لیے اب اس کی نظروں سے سب اوجھل تھا، لیکن دماغ اس کا اسی طرف گھوم رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی سوچیں بھی، جنہیں وہ بظاہر پڑھ تو نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی جانتے تھے۔ گاڑی ان کی گیٹ کے سامنے رکی تو ارون نے سپکا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی پر رو نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارون کی نگاہیں محسوس کر کے اس نے ارد گرد دیکھا اور اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ کر گہری سانس بھری۔ بیگ سنبھال کر وہ باہر نکلتے ہوئے اترتے ہوئے کہنے لگی، اللہ حافظ۔ تبھی ارون نے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سارے وقت میں سپکا کو پہلی بار اس ہاتھ کی گرمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پلٹ کر ارون سکندر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آج سب کچھ مختلف تھا۔ اس وقت شاید کچھ بھی اثر نہ کرے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ایک لمحے کا وقفہ سپکا کو بہت زیادہ لگا تھا۔ پھر وہ بولا، میں کہنا چاہوں گا کہ رو رو کے تمہارا سارا میک اپ خراب ہو چکا ہے، پلیز واٹر پروف میک اپ یوز کیا کرو۔ ہیں؟ سپکا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اگلے ہی پر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتی وہ گاڑی سے باہر بھاگی تھی۔ اگر اس وقت مجھے تم زندگی میں پہلی بار اچھے نہ لگ رہے ہوتے تو اس بات کا جواب میں تمہاری چہیتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ توڑ کر دیتی۔ وہ گاڑی کے شیشے سے اندر جھانک کر مصنوعی غصے سے بولی تھی، اور ان کا کہہ جاندار تھا۔ تبھی وہ مسکراہٹ چھپاتی مڑی اور چابی نکال کر گیٹ کھولا۔ اندر قدم رکھنے سے پہلے مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی اور گیٹ پار کر گئی۔